جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز۔ ہمارے ساتھ اس وقت وقت نیوز کے آفس لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مر عمیر کلیم ہرل صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آج پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کی وجہ سے پاکستان میں آج بہت سی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور حکومتی جماعتیں ہیں ان میں ایک ہنگامی جو ہلچل مچی ہے، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے کہ جس میں الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جتنے بھی حلقوں میں یہ الیکشن ہونے والا تھا ضمنی، جس کو سیلاب کی وجہ سے مسترد کیا گیا ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، بہت شکریہ وقت نیوز کے اسٹوڈیو میں آپ نے بلایا۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو آیا ہے ڈیسیجن، پہلے بھی یہ جب سے خان صاحب رجیم چینج آیا کوئی ایک ڈیسیجن بھی عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے، لیکن یہ جو اسپیشلی ابھی ڈیسیجن آیا ان حلقوں کا، اس چیز کو ریفر کر کے کہ فلڈ آ گیا ہے اور ساری جو انتظامیہ ہے وہ ادھر مصروف ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جلسے جلوس ہر پارٹی کے چل رہے ہیں، صرف پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، نون لیگ کے بھی ہیں۔ اور آپ اگر موازنہ کریں صرف آج کے ہی جلسے کا جو مریم نواز کا عمران خان کا ہوا ہے، یہ آپ کو صاف واضح طور پہ پیغام دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن کس کے کہنے پہ باغی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ اگر جائیں فیصلہ آباد، چشتیاں، باون نگر، ٹھیک ہے، یہ جو اپر پنجاب، سینٹرل پنجاب اور لوور پنجاب ملتان سے پہلے حلقے ہیں جہاں ضمنی الیکشن ہے، یہاں تو فلڈ کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ضمنی الیکشن پہلے 16 سیٹوں پہ پنجاب اسمبلی کی 20 سیٹوں پہ ہوئے تھے، اس کے ریزلٹ سے اور عمران خان کی مقبولیت سے بھاگیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ ضمنی الیکشن ہوں گے اور عمران خان اور اس کی پارٹی جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی تھی ویسے اللہ عزت دے گا، اور انشاءاللہ آنے والے جنرل الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہر صوبے میں اور مرکز میں جو ہے وہ 2/3 میجورٹی ہوگی اور انشاءاللہ عمران خان وزیر اعظم ہوں گے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ سیلاب نے جیسا کہ پورے جنوبی پنجاب کو متاثر کیا ہوا ہے، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اپنا کیا کردار ادا کرے؟ جیسا کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون میں جو ایک مہم چلائی جس میں تقریباً 500 کروڑ کے قریب جو فنڈ اکٹھا کیا گیا، کیا اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا یا کر رہے ہیں یا کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں جو جتنا مجھے پولیٹیکل سائنس اور جب سے میں پاکستان کی سیاست دیکھ رہا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی حکومت سے اترا ہے اور اتارا گیا ہے، پھر بھی عوام اس پہ اتنا زیادہ اعتماد کرتی ہے کہ وہ 2 گھنٹے کے لیے تھیلی تون میں بیٹھا ہے اور اس نے 500 کروڑ جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے سیلاب زدگان کے لیے۔ اور یہ جو ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر جو سیلاب آیا ہے یا جو یہ اپنا کے پی کے والی سائڈ پہ سیلاب آیا ہے، اس میں جو زیادہ سب سے بڑا مسئلہ وہ ہمارے ڈیم ہے۔ اس میں نااہلی کسی ایک حکومت کی نہیں ہے، اس میں نااہلی بہت ساری حکومتوں کی ہے، لیکن ہماری خان صاحب سے گزارش ہے اس چیز میں کہ آنے والے وقت میں اللہ انہیں عزت دے، انہیں مرکز میں اور پنجاب میں حکومت دے، تو خاص طور پہ ڈیمز میں اور یہ جو ریورز ہیں ہمارے، اس پہ جو ہے وہ ورک کریں۔ اگر آپ زیادہ دور نہ جائیں، یہ لاہور کے ساتھ ہی جو ریور ہے آپ اس کو ہی دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے ریت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ گہرائی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے سیلاب آنے کی، لیکن ہماری جو پی ٹی آئی سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں ہماری جو کاوش ہوگی جب حکومت آئے گی انشاءاللہ مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی دوبارہ، اور ابھی بھی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ جتنا ڈیمز ہیں اور جتنے بند بنائے جائیں اتنا اچھا ہوگا۔ ایک سندھ والوں سے بھی ہماری گزارش ہے کہ خدا را ڈیم بننے دیں تاکہ یہ جتنے بھی فلڈز پاکستان میں آتے ہیں اس کی روک تھام ہو سکے۔ اچھا عمیر بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن کی تیاری میں تھے، بہت سے کارکنان تھے جو اپنے اپنے حلقوں میں کافی جوش و خروش سے لے کر بیٹھے تھے، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، ہر کسی کو اپنی سٹرگل رکھنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے پوسٹ پون کیا، کینسل نہیں کیا۔ مہینے بعد ہو جائے گا، 2 مہینے بعد ہو جائے گا، 3 مہینے بعد ہوگا، الیکشن تو ہوگا۔ الیکشن میں آپ کو جتنا ٹائم مل جائے ورک کرنے کے لیے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اپنا ورک کنٹینیو رکھیں، اپنی سٹرگل کنٹینیو رکھیں، خان کے لیے، اس ملک کے لیے اپنی جد و جہد جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں۔ جی بہت شکریہ۔ آئیے انہی کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ مسلم طلبہ محاذ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان اعجاز گوندل صاحب موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ جو یوتھ کو یہ لیڈ کر رہے ہیں وہ یوتھ سیلاب متاثرین کے لیے کیا کردار ادا کری اور ان کی کیا کام۔ جی آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں وقت نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں. میں سینئر نائب صدر مسلم طلبہ محاذ کے طور پہ آج یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلم طلبہ محاذ الحمدللہ پاکستان میں اپنی ایک شناخت رکھتا ہے طلبہ کے حوالے سے، اور سیلاب زدگان ہمارے متاثرین بھائی ہیں، اور ان کے لیے اس وقت مسلم طلبہ محاذ کے سربراہ جو عبید عباسی صاحب ہیں اور ان کے جو فوکل پرسن ہیں بلال ربانی صاحب، اور ہماری ذیلی جو ہمارے ساتھ اٹیچ تنظیم ہے MSO مسلم ہماری جو تنظیم ہے، اس وقت تقریباً کچھ 40 سے 50 ٹرک جو ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر سیلاب جو ایریا جن علاقوں میں آئے ہوئے وہاں تک پہنچائے جا چکے ہیں. اور آئندہ کے لیے جو میں ایک آپ کو اپ گریڈ بتا دیتا ہوں کہ آئندہ کے لیے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہمارے جو ساؤتھ سے نوجوان مختلف یونیورسٹی اور کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سیلاب آیا ہے تو ان کے وسائل ختم ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ ان کو سالانہ جو فیسیں دینی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ جلدی سینئر اتھارٹی سے ملنے جا رہے ہیں کہ جو سیلاب زدگان سے متاثر علاقے ہیں وہاں پہ بچوں کو فیس کے اندر رعایت دی جائے. اچھا اجاز بھائی، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے 45 سے 40 جو ٹرک بتائے ہیں کہ سیلاب متاثرین کی آپ نے امداد کی ہے مسلم طلبہ محاذ کی طرف سے، اس میں آپ کے ساتھ کسی گورنمنٹ پارٹی یا حکومتی پارٹی جو بھی ہے اپوزیشن میں سے کسی نے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ کوپریٹ کیا، یا یہ جتنے بھی طلبہ جو تھے آپ کے ساتھ جو آپ کی اس تنظیم کو چلا رہے ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ ساری کلیکشن کیا پیکیجز کی؟ جی دیکھیں عمر، ہمارا جو مسلم طلبہ محاذ ہے نا، اس میں حکومت اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں شامل ہیں. اس میں حکومت کی طرف سے بھی لوگ شامل ہیں جو حکومتی جماعت ہے، اور اپوزیشن کی بھی جو جماعتیں ہیں ان کے بھی لوگ شامل ہیں، اور یہ ایک الائنس ہے. اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ فلاں، یہ یہاں پہ سارے پاکستانی ہیں، وہ چاہے PMLN سے ہو، وہ PTI سے ہو، وہ کاف لیگ سے ہو، وہ جس جماعت سے بھی ہو، وہ اس الائنس کا حصہ ہے. اور انہوں نے اپنی سطح پہ ان کی اپنی جماعتیں یا ان کی طرف سے جو اپنی سطح پہ ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کمبائن کر کے کی ہے. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ اعجاز گوندل صاحب جو کہ مسلم طلبہ محاذ کے سینئر نائب صدر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ انجمن طلبہ محاذ جو ہے یہ ایک آزاد الائنس ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو جوک در جوک سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.